قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 46 میں قرآن کی آیات کی تلاوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ محض انسان ہیں، رسول نہیں ہیں، اور آپ باپ دادا کے طریقہ عبادت سے روکنا چاہتے ہیں اور قرآن کو جھوٹ کہتے اور جادو کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے کہ جنون لاحق ہے۔ انہیں دعوت فکر دی گئی کہ وہ اکیلے یا مل کر غور و فکر کریں کہ کیا مجنون ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف خبردار کر دینے والے ہیں۔ اور آخری جو حصہ ہے 47 سے 54 تک میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجر کے طالب نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حق وحی کرتا ہے، حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وحی کی بنا پر ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ کافر لوگ روز قیامت گھبرائے ہوئے ہوں گے، بچ کر نہ جا سکیں گے، پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائے۔ دوزخیوں کا جرم یہ ہوگا کہ یہ رسالت کا انکار کرتے تھے، تمناؤں کے اسیر تھے، اور پچھلی قوموں کی طرح ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ خود بھی شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں توحید، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے متعلق اعتراضات کا جواب ملتا ہے، اور ناشکری کے رویے سے بچنے اور متکبر قیادت کی پیروی سے بچنے کی حکم ملتا ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، 45 اس کی آیات ہیں۔ اس کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ فاطر یعنی خالق ارض و سما ہے، صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں رحمت ہے۔ ابتدائی آیات میں فرشتوں کی ساخت اور ان کے بازوؤں کا ذکر ہے کہ ان کے 2 3 یا 4 بازو ہیں، اور حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازوؤں کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں اور ابلیس کے دام میں نہ آئیں۔ ابلیس انسانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن بنا لینا چاہیے۔ ابلیس اور اس کی پارٹی انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلیں جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں، اللہ ان کی کارستانیوں سے واقف ہے۔ آخرت کے دلائل دیے گئے اور شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام عزت صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید دلائل دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر پانی کے 2 ذخیروں کی مثال ہے کہ وہ یکساں نہیں، میٹھا پانی پیاس بجھانے کے لیے اور سخت پانی کھاری اور تلخ ہے، لیکن دونوں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے اور پہننے کے لیے سامان زینت یعنی موتی۔ پھر کشتیاں سمندری رزق فراہم کرتی ہیں، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں نہ وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، اور اگر بالفرض سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ انسانوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہ اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، اور تزکیہ کرنا انسان کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دعوت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لیا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 28 تک میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیں، پانی کی، درختوں کے پھلوں کی، مختلف رنگ کے پہاڑوں کی،
رنگ برنگے جانوروں، مویشیوں اور ان پر غور و فکر کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اس کے اختیارات کا اور اس کے احکامات کا۔ آیت نمبر 29-30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے نیک اعمال جیسے نماز اور کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرنا ایسی تجارت ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ تجارت اپنے قدردان رب کے ساتھ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تجارت کو نفع کے ساتھ لوٹائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے جو وارث ہیں ان کے 3 مختلف قسم کے رویے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن عملاً اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی گناہگار مومن ہیں، باغی نہیں ہیں لیکن گناہگار ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو درمیانے لوگ ہیں، جو اس کی وراثت کا حق ادا کرتے ہیں لیکن کبھی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے لوگ جو پیش رہتے ہیں قرآن اور سنت کی پیروی میں۔ دیکھیے دنیا میں بھی میرٹ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو زبردست عدل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ آخرت کے VIP ہیں، نیکیوں سے مالا مال، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک میڈیوکرز ہے یا درمیان کا درجہ ہے کہ ان کی کمائی تو ہے لیکن درمیانے درجے کی۔ اور تیسرا گروہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، گناہگار مومن ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح ہوتی ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ان سے ہلکا محاسبہ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ محشر کے طویل عرصے میں روک لیے جائیں گے، انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ پھر ذکر کیا گیا کہ دوزخ والے چیخو پکار کریں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن تم نے توجہ نہ دی، اب مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع میں جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی پرزور تردید فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے فرار اختیار کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں اور دین کے خلاف سازشی کرنے والوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا، اور فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، ورنہ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑتا تو زمین پر کسی مشرک کو جیتا نہ چھوڑتا۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، 83 اس کی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مروب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت طاری ہو جاتی ہے، اور ہر اگلی آیت اس کی اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب تک وہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام تک پہنچتا ہے تو آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، اور اپنے تکبر کی وجہ سے نہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور اللہ انسان کے اگلے پچھلے سارے اعمال کا ریکارڈ کر رہا ہے۔ آگے جا کر آیت نمبر 13 سے ایک بستی کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں بیک وقت 2 رسول آئے لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ پھر تیسرا رسول بھیجا گیا، ان سب رسولوں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، اور رسول کیسے بن گئے، اور سب کو جھٹلا دیا۔ اور پھر ایک شخص کا اس میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھایا کہ رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں، لیکن قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں رسولوں کے ذکر کے ساتھ ایک داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کی صفات کیا ہیں
کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہے، مستعد ہے، باکردار ہے، دلیل کے ساتھ دعوت دینے والا ہے، نڈر ہے اور مخلص انسان ہے، اور وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ قوم کی خیر خواہی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میں کس اچھے انجام تک پہنچا، مگر قوم نہ مانی، انبیاء کا مذاق اڑاتی رہی اور قوم تباہ کر دی گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اور آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ توحید اور آخرت کے دلائل دیتے ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں بے جان زمین سے غلہ نکلتا ہے، باغات اور چشموں کا نکلنا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہونا، دن اور رات کا آنا، سورج اور چاند کا صدیوں سے ایک ضابطے کا پابند ہونا اور کشتیوں کا چلنا ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ لیکن لوگ ہٹ دھرمی میں ان آیات سے سبق نہیں لیتے اور تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر روز آخر کا نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت اور آخرت کیسی ہوگی، کہ ایک دھماکہ ہوگا اور انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا اور اس سے وصیت کرنے کی مہلت ملے گی اور نہ پلٹنے کی۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اہل جنت جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، VIP پروٹوکول ملے گا اور شیطان کی بندگی کرنے والے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ اکڑیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ ان ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور پاؤں کس کس راستے پر چلے۔ دنیا میں ہم اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور شاید ہماری ساری جو محنت ہے وہ خلق کو سنوارنے کے بجائے خلق یعنی جسم کو سنوارنے کے لیے ہے، لیکن وہی جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر بتایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم ہماری مٹھی میں ہو، چاہیں تو تمہاری بینائی چھین لیں اور چاہیں تو مسخ کر دیں، کیا کر سکتے ہو؟ لیکن انسان عقل حاصل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، شاعر ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ان کو فائدہ دیتی ہے جو زندہ ہیں، یعنی جو نصیحت قبول نہیں کرتے ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ پھر جانوروں سے دلائل دیے گئے اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی تخلیق جو ہے وہ دلیل ہے کہ ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اللہ کے مقابلے میں جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کے بارے ہی میں باتیں بناتا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ ان جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔